بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تعلیم کی تاریخی روایت کے حوالے سے ہے۔ ہم نے مندرجہ بالا صفحات میں اس سے پہلے علم اور تعلیم کے بارے میں اسلام کے بنیادی جو نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے۔ تاریخ کے مختلف دور میں مسلمانوں کے پور نظام تعلیم میں اپنی بنیادی اقتدار کے اصول کی جدوجہد نمایاں ہے۔ طریقے مختلف رائے ہیں، اصول تنظیم میں بھی اختلافات نظر آتا ہے، اداروں کی شکل بھی بدلتی رہی ہے، لیکن بنیادی مقاصد اور مزاج ایک ہی رہا ہے۔ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیمی روایت کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت اسلامیہ کے سب سے پہلے معلم استاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پہلی منظم تعلیم گاہ مدینہ منورہ میں قائم فرمائی۔ صفا نامی چبوترا پہلا مدرسہ تھا۔ اصحاب صفا اس کے متعلم تھے۔ اس مدرسے میں اس وقت 70 سے 80 تک طالب علم تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے تھے۔ اصحاب صفا میں سے ایک یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی معاملات کے نگران تھے اور عطیات کی تقسیم کا کام انہی کے سپرد تھا۔ ان طالب علموں میں سے مختلف افراد اسلامی حکومت کی مختلف خدمات کے لیے مامور کر دی جاتے تھے اور تعلیم و تبلیغ کے تو خصوصیت انہی اصحاب کو بھیجا جاتا تھا۔ اپنی مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے طلباء خود بھی محنت کرتے اور کماتے۔ دوسرے مالدار مسلمان بھی ان طلباء اور ان کے اساتذہ کے حتی الامکان مدد کرتے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی براہ راست ان کی مدد فرماتے۔ اس مدرسے نے اسلامی ریاست میں تعلیم کی جو روایت قائم کی وہی ہماری تعلیمی روایت بن گئی، اور اس میں جو روایت تھی اس میں جو چیزیں تھیں اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی، اولین چیز دینی تعلیم ہے۔ قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصاب تعلیم کا مرکز اور محور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تعلیم کا مقصد اچھا مسلمان اور دین کی طرف دعوت دینے والا بنانا اور مسلم معاشرے کی تمام ضروریات کو پورا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور مسجد کا تعلق قائم کیا۔ مسجد دینی محور، سیاسی مرکز اور تعلیم گاہ بنی اور اس کے ذریعے سے طالب علم ایک مخصوص ثقافتی ورثے کی امین بنے۔ اساتذہ کے لیے اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے خود محنت مزدوری کرنا اور مختلف فنون کو سیکھنا اور ان سے وابستہ ہونا اچھا اور پسندیدہ قرار پایا۔ تعلیم کے آخری ذمہ داری مسلمان معاشرے اور اسلامی ریاست پر عائد ہوتی ہے اور اسے اس مقصد کے لیے اپنے وسائل استعمال کرنے چاہیے۔ مسلمانوں کی قومی آمدنی اور بیت المال پر اولین حق زیر تعلیم طلباء اور ان پر ہونے والے دیگر اخراجات کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پر زور دیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم ماننے کی تلقین فرمائی ہے۔ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ دین کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے باتوں پر عمل پیرا ہونا، مذہبی ایک ماحول پیدا کرنا، جو ضرورت مند جو طلباء ہے ان کی زیادہ زیادہ مدد کرنا، یعنی تعلیم پر زیادہ زیادہ زور دینے کی طرف بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے گئے، سکھائے گئے، اور پھر صحابہ کرام نے آگے چل کر دوسرے معاشرے کے لوگوں کو مسلمان کیا اور انہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے کا رواج ہوا، انہی کے خطوط پر بعد میں ترقی ہوئی کہ جب ہم بعد کا دور دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ فرما جاتے ہیں تو بعد کے جو ادوار ہیں اس میں مساجد کو تعلیم کا مرکز بنایا گیا۔ ہر جگہ قرآن و حدیث کے درس کے حلقے قائم ہوئے، ایک ایک مسجد میں کئی حلقے بنے اور ایک ایک حلقے میں ہزاروں طلباء شریک ہونے لگے۔ جو اساتذہ مالدار تھے وہ اپنی مالی ضروریات خود پوری کرتے، لیکن جو ضرورت مند تھے ان کی مالی ضروریات بیت المال پوری کرتا۔
خلفائے راشدین نے باقاعدہ تنخواہیں اور وظیفے مقرر کیے، ہر مسجد ایک مکتب اور ہر میدان میں تعلیم گاہ بن گئی۔ پہلی 4 صدیوں میں تعلیم کا یہی نظام رائج تھا۔ اصطلاحی مدارس نہ ہونے کے باوجود یہ نظام اتنا مضبوط اور ہمہ گیر تھا کہ گھر گھر تعلیم پھیل رہی تھی۔ ایک قسم کی مکمل اور ہمہ گیر تعلیم موجود تھی۔ تقریباً 5 لاکھ علماء کی تفصیلات ہمیں ملتی ہے کہ وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے تعلیمی اداروں میں مرکزی حیثیت مساجد ہی کی حاصل تھی۔ مساجد کے فن تعمیر پر ان کے اس تعلیمی کردار کا خاصا اثر پڑا ہے۔ تینوں سمتوں میں دلانوں کا ہونا اور بڑی تعداد میں حجروں کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ اس دور کی اہم تعلیمی گاہوں سے جو قابل ذکر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ وہ تیونس کی جامعہ زیتون، مصر کی جامعہ ازہر ہے۔ مساجد کے علاوہ خانقاہیں ہیں، علماء کے مکانات، کھلے میدان بھی تعلیم گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر علاقے میں لاکھوں طلباء کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ مسلمانوں کی تعلیمی نظام کا پہلا دور تھا۔ دوسرے دور کا آغاز 5ویں صدی ہجری کے آغاز سے ہوتا ہے۔ اس میں مساجد کے علاوہ باقاعدہ مدارس بھی قائم ہوئے، بڑے وسیع پیمانے پر ہوئے۔ غالباً سب سے پہلا مدرسہ جس کی اپنی عمارت تھی، جسے سرکاری گرانٹ بھی ملتی تھی، اس کے عام اخراجات کے لیے جائیدادیں وقف تھیں، نیز اس کا نصاب تعلیم بھی مرتب تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دارالحکومت میں غزنی میں سن 410 ہجری بمطابق 1019 میں قائم کیا۔ ابو القلم فرشتہ نے لکھا ہے کہ مسجد سے ملا ہوا ایک عظیم الشان مدرسہ قائم ہوا۔ اس کے کتب خانہ کو نایاب کتب سے سجا دیا۔ مسجد و مدرسے اخراجات کے لیے بہت سے دیہات وقف کیے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی پوری مملکت میں بے شمار مدرسے قائم کیے۔ اس کے زیر سایہ دوسرے امراء اور سلطنت کے حکام نے بھی یہ خدمت انجام دیں۔ تاریخ نے سلطان محمود غزنوی کو اس کے فوجی حملوں کی وجہ سے یاد رکھا ہے، لیکن علم کی دنیا میں جو زبردست اقدام اس نے کیے اس کا قرار واقعی اعتراف نہیں کیا گیا۔ اس تاریخ کا ظلم نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ دوسرا اہم مدرسہ جس نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا، سلجوقی سلطنت کے مشہور وزیر اعظم نظام الملک طوسی وفات 485 ہجری کا قیام کردہ مدرسہ نظامیہ بغداد ہے، جسے امام الحرمین اور امام غزالی جیسے صدر مدرسین حاصل ہوئے، جس نے تاریخ پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے۔ اس کے بعد مدارس کا ایک سلسلہ چل پڑا اور ساری اسلامی جو مملکت ہے ان کا جال بچ گیا۔ ان میں ایسے عظیم الشان ادارے بھی تھے جن کے تحت متعدد مدارس قائم کرتے تھے اور ان کی حیثیت آج کی اصطلاح میں یونیورسٹی کی حصی تھی۔ ان تمام مدارس میں وہی اصول کار فرمات تھے جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ مفت عوامی تعلیم کا یہ ایک ایسا نظام تھا جس کی مثال کسی دوسرے تمدن میں نہیں ملتی۔ یعنی تعلیم جو تھی وہ زیادہ سے زیادہ مفت دی جایا کرتی تھی۔ یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور ختم ہوا، اس کے بعد جب صحابہ کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، تو انہوں نے قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ یعنی دین کے نظام کو زیادہ سے زیادہ رائج کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں اس دور میں جو مدارس تھے اس میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ مدارس نے اس سلسلے میں بہت زیادہ اہم کام کیا ہے، جس کے سلسلے میں تاریخ آج بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے کہ پہلے جو مسلمانوں کا دور تھا اس میں تعلیم کی اہمیت کو زور دیا جاتا تھا، مذہبی تعلیم کی طرف زیادہ زور دیا جاتا تھا، قرآن مجید پڑھایا جایا کرتا تھا، تفسیر سکھائی جایا کرتی تھی، احادیث کا مطالعہ کرایا جاتا تھا، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرایا جایا کرتا تھا۔ یعنی دین اسلام سے مسلمان بہت قریب سے قریب تر تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دنیا بھر میں ایک خاص نام تھا۔ آج بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ آج ہم وہی دور لے کر آئیں جہاں ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کے بچوں کو مذہبی تعلیم سکھائی جائے تاکہ وہ اسلام کے جو اصول ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔